بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں فائزہ داؤد اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فوکس ود فائزہ کے اس انٹرویو کے سیگمنٹ میں. آج ہم فوکس کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی میڈیا اسٹریٹجی پر. اور ایک آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتی چلوں کہ میڈیا جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ایک ایسی شخصیت جو ہے وہ رہتے ہیں، ان سے میڈیا والے تو بہت بخوبی واقف ہیں، لیکن کیونکہ وہ پردے کے پیچھے کام کرتے ہیں، بیہائنڈ دا سینز رہتے ہیں، ان کے ساتھ شاید دنیا جو ہے وہ بظاہری طور پہ زیادہ واقف نہیں ہے. ہی لائکس ٹو اسٹے لو پروفائل بٹ ہی ہینڈلز دا میڈیا اسٹریٹجی فار پرائم منسٹر عمران خان. ہی از دا اسپیشل اسسٹنٹ فار میڈیا ٹو پرائم منسٹر عمران خان. آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. پلیز ویلکم افتخار درانی صاحب. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. نہیں، آپ کا شکریہ. مجھے پتہ ہے کہ آپ میڈیا پر بہت سلیکٹڈ آپ پروگرامز میں جاتے ہیں، آپ کے پاس ایک تو وقت نہیں ہوتا اور کچھ آپ پریفر بھی نہیں کرتے. آپ کا اپنی جو پسند وہ یہ ہوتی ہے کہ میں بیہائنڈ دا سینز رہوں. جی آئیڈلی اسٹریٹجسٹ کا کام بیہائنڈ دی سین ہی ہے، لیکن بیچ میں ابھی جو ہے اسٹارٹ آف دی گورنمنٹ میں نے کافی پروگرامس کیے ہیں بیک ٹو بیک، بلکہ دن میں 2-3 پروگرام کیے ہیں، لیکن ناؤ اگین بیک ٹو دی سیم پوزیشن جو کہ پہلی تھی. ابھی اپیئر نہیں ہوتا ٹی وی پہ. دیٹس بیکاز آف یور نیو پورٹ فولیو. اپنے ناظرین کو یہ بتاتی چلوں کہ افتخار درانی صاحب جو ہیں ہی از بن ود ایسوسیٹیڈ ود پرائم منسٹر عمران خان ایون وین ہی واز ناٹ دا پرائم منسٹر. گزشتہ 6 سال کا میرے خیال سے آپ کا ان سے ایک رشتہ ایک منسلک رہے آپ پارٹی کے ساتھ، اور 4 سال سے آپ باقاعدگی سے یو ور ہیڈ آف دا سوشل میڈیا ٹیم. میڈیا ٹیم، سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ. جب میری آپ سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی، جب عمران خان صاحب پہلا الیکشن لڑ رہے تھے تو میں پولنگ ایجنٹ تھا ان کے ایبٹ آباد میں. کینڈیڈیٹ تھی راشدہ بطول. تو ویسے تو 97 سے شروع ہوتا ہے سفر، لیکن بیچ میں آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ مختلف حکومتوں میں رہیں، لیکن ایکچولی جو ہے ابھی پچھلے 4 سال سے جو ہے وہ ریگولرلی آن این اسائنمنٹ جو کہ سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ تھا، اور ابھی یہ پوزیشن. درانی صاحب اگر ویورز کو تھوڑا سمجھانا چاہیں کہ آپ کا جو رول ہے اسپیشل ایڈوائزر آن میڈیا ٹو دا پرائم منسٹر، ہاؤ وڈ یو ڈیفائن دس رول؟ واٹ از دس رول ایکچولی؟ بیسیکلی یہ پرائم منسٹر کا ویژن جو ہے کمیونیکیٹ کرنا ہے، بیکاز نیچرلی پرائم منسٹر آفس جو ہے کہ جو بڑا پیوٹل رول ہوتا ہے، لائک فیس آف دی گورنمنٹ ہے پرائم منسٹر. تو ان کی تھاٹس جو ہیں، ان کی جو اچیومنٹس ہیں اور ان کی جو روٹین ہے اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے اور ان کو کنیکٹڈ رکھنا ہے پبلک کے ساتھ جو ان کو لے کے آئی ہے. اور سیکنڈلی نیچرلی پارٹی کا ایک مینیفیسٹو ہے جو کہ انہوں نے بنایا اور اس کو لے کے چلے ہیں، اس پہ پروگریس بھی آپ جو ہو رہی ہوتی ہے وہ بتانا ہوتا ہے. تو پوائنٹ میرا کام یہ ہے کہ وہ ان کو عوام کے درمیان رکھنا ہے، جن کی وجہ سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کا کمیونیکیشن رہے. آپ ان کی تقریریں بھی لکھتے ہیں؟ اچھا، بڑا انٹرسٹنگ پارٹ ہے. پرائم منسٹر لکھی ہوئی تقریر نہیں پڑھتے ہیں. اچھا، عمران خان صاحب کا یہ جو آسپیکٹ ہے نا، یہ بڑا ان ایکسپلورڈ ہے کہ وہ بہت ویل ریڈ ہیں. ایوریجلی ایکسیپٹ پیناما ٹائم جس میں وہ بکس نہیں پڑھ رہے تھے، کچھ ماہ انہوں نے نہیں پڑھی بکس، ادروائز وہ ریگولرلی پڑھتے ہیں. ہسٹری پڑھتے ہیں، پولیٹیکل ہسٹری جو ہے، اسلامک ہسٹری بہت پڑھی ہوئی، فکشن پڑھتے ہیں. تو جرنلی اچھا اس کے بعد وہ سیوی ہیں، ٹیکنالوجی سیوی بہت زیادہ ہیں، مطلب کہ ان کے پاس مجھ سے زیادہ انفارمیشن ہوگی. اور اس کے بعد جو ان کا گلوبل کنیکٹ ہے تو کافی سارے انفارمیشن آ رہی تھی. تو اس کے بعد خود بھی پڑھتے ہیں اور گلوبل کنیکٹ بھی ہے، تو اسپیچ ان کے ساتھ رن ڈاؤن کی جاتی ہے. سو ہی ہیز ہز تھاٹس دین ہی انوائٹس اے ٹیم ایز ویل. تو پھر کلیکٹیولی جو ہے ایک بن جاتا ہے سیکوینس آف دی اسپیچ. تو پرائم منسٹر صاحب کو کبھی بھی لکھی ہوئی اسپیچ نہیں پڑھتے. سو ہی نوز کہ انہوں نے کیا کہنا ہے. بٹ ڈز ہی گیو یو ہز تھاٹس کہ یہ میری تھاٹس ہیں، اس کو پراپرلی ورڈ کرتے ہیں مل کے، یا ڈو یو گیو سم انپٹ، دی ٹیم گیو سم انپٹ؟ ایک تو جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں جن کا وہ ہے ٹاپک ہے، وہ بھی انپٹ دے دیتے ہیں. پھر میں بھی انکارپوریٹ، یعنی ہماری ٹیم بھی کر لیتی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر ان کا بھی انپٹ آ جاتا ہے. تو پھر ایک کمبینیشن میں وہ ہوتا ہے، اور وہ پھر رن ڈاؤن کرتے ہیں اسپیچ خود، اور ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے. سو وٹ ایور کمز فرام ہیم. اینڈ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا انپٹ وہ جو ہے اس طرح نہیں ہوتا جو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. اینڈ ہی کمز آؤٹ ود ہز اون ویژن اینڈ ہی اسپیکس اٹ آؤٹ. اور میرا خیال ہے کہ تمام لیڈرس کو سنتے ہوئے جتنی پیشنیٹ اسپیچ عمران خان کی ہوتی ہے، ایموشنل ہوتی ہے، جو ہیومن ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ ان کا اپنا کرزمہ ہے. جو آبجیکٹیولی بہت فیڈ بیک جب آیا، جب وزیر اعظم عمران خان نے جب ایکسیپٹ کیا کہ ہی از گوئنگ ٹو بی دا پرائم منسٹر، جو ان کی وکٹری اسپیچ تھی وہ لے لیں، حالیہ ٹینشن جو لے لیں، پاک انڈیا کی جو ٹینشن ہوئی، اس پر جو ہے وہ ایک ری ساؤنڈنگ، ایک جنرل کنسنسس تھا پاکستانیوں میں کہ دل کو لگی ہے یہ اسپیچ.
تو اور اس میں بہت مقامات پہ لگا بھی دیٹ ہی اسپیکنگ امپرومپٹو. تو بیسکلی جو ہم دیکھتے ہیں ٹیکنیکلی لوگوں کو اگر بتا دیں کوئی ایک ٹیلی پرومپٹر سامنے ہوتا ہے اس سے پڑھتے ہیں تو واٹ یو آر سیئنگ از ہی ڈزنٹ پریفر ٹو ریڈ فرام دا ٹیلی پرومپٹر ایٹ آل. جب اس وقت تو خیر پرائم منسٹر جب ہم الیکشن 26 جولائی کی آپ بات کر رہے ہیں، جب پرائم منسٹر پہلا اسپیچ کر رہے تھے ٹیلی وائز ایڈریس تو پاکستان ٹیلی ویژن ٹیلی پرومپٹر لے کے آئے، تو ہم نے انہیں کہا کہ یہ ٹیلی پرومپٹر یوز نہیں کریں گے، تو بڑے پریشان ہوئے پی ٹی وی کی مینجمنٹ کی کیسے ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر ٹیلی پرومپٹر سے نہیں پڑھیں گے. تو ہم نے کہا نہیں یہ نیا پاکستان ہے، نئے پرائم منسٹر ٹیلی پرومپٹر سے نہیں پڑھیں گے اور اپنی اسپیچ کریں گے. 26 والی جو اسپیچ تھی ہماری سینئر لیڈرشپ اس میں انوالو تھے، سب نے اپنا کنٹریبیوٹ کیا، لیکن بائی دی اینڈ آف اٹ ڈلیوری جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر کی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ 29 اپریل کی اگر آپ اسپیچ سنیں، اٹ واز ویری ایموشنل، ویری ٹچنگ، اینڈ آئی ہیو سین کراؤڈ میں لوگوں کو جن کو جو روئے ہیں اس اسپیچ کے اوپر. ایکسپریشن شاید ان کے اتنے اچھے نہ ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ سکسیسو گورنمنٹس میں نے دیکھی ہیں کہ انسان کے لیے جو درد ہے وہ بہت زیادہ عمران خان میں، اور دیٹس دی ریئل عمران خان، جو کہ میرا خیال ہے کہ میڈیا یٹ ہیو ٹو ایکسپلور ہم دیٹ اینگل. کیونکہ ہم اسپیچز کی بات کریں تو میں جاننا چاہوں گی بیکاز آئی تھنک پیپل وڈ بی انٹرسٹڈ ٹو نو ہو ہینڈلز ہز ٹویٹر اکاؤنٹ. ہی ہینڈلز ہمسیلف، ناٹ آل دا ٹائم، اب تو نہیں. نہیں ہی ڈز اٹ ہمسیلف. وہ جتنی بھی ٹویٹس ہیں وہ خود اس میں ہوتا یہ ہے کہ وی ڈو سجیسٹ ہم کہ یہ دن ہے یا یہ ہونا چاہیے، بٹ موسٹلی اٹ کمز ہی ہیز اے ویری کریٹو مائنڈ. اس پہ کوشچن اس لحاظ سے اس لیے میں پوچھی تھی کیونکہ ایون بفور ہی بیکیم دا پرائم منسٹر دیر ور ٹائمز ویئر یو کوڈ ٹیل عمران خان صاحب از ٹویٹنگ دس اینڈ دیر ور ٹائمز ویئر یو کوڈ ٹیل دیٹ somebody else is tweeting on his behalf. اینڈ ہم بہت اچھا اور ہم ہائی پروفائل ٹویٹر اکاؤنٹس میں یہ یوزلی دیکھتے ہیں کہ وہ مینشن کر دیتے ہیں اپنی بایو میں کہ مائی ٹویٹس آر گوئنگ ٹو بی سائنڈ بائی مائی نیم. سو دیر از نو تھنکنگ آف دیٹ کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جی یہ عمران خان صاحب نے کیا ہے، بیکاز ہی از اے پرائم منسٹر، یو ڈونٹ ایکسپیکٹ ہم ٹو ٹویٹ آل دا ٹائم. دیکھیے وہ کمیونیکیشن جو ہے نا ان کے دل کے بڑے قریب ہے. وہ ہمیشہ چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا میسج جو ہے وہ جو فیل کر رہے ہیں وہ بولتے ہیں عمران خان. اور جب سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں تو میری کوشش یہی رہی ہے، جو ہماری ٹیم آتی ہے، کہ عمران خان کی جو سب سے بڑی بات ہے ان کا وہ جو ہے نا یہ کیا کہہ سکتے ہیں، ان کی جو نیچرل لک ہے عمران خان کی، وہ ہم نے مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے. کہ کیونکہ نیچرلی کافی چیزیں آ جاتی ہیں نا جب سے آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں، تو دین دیر آر ڈفرینٹ پروٹوکول، سیکورٹی میئرس. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ان کا نیچرل لک ہے عمران خان کی، جو خود بھی نہیں چینج کرنا چاہ رہے، ہی وانٹس ٹو لک لائک عمران خان. جس طرح کہ ایک بڑا جو ہے میڈیا نے اٹھایا، جس دن اوتھ ٹیکنگ تھی تو انہوں نے گلاسز نکالی اور وہ پڑھنے کے لیے، دیٹس عمران خان. اس کو آپ ہم نے جس طرح وہ ہیں. لیکن اس میں آپ کو میں انٹرپٹ کروں گی، اس پہ جو ان کی میڈیا ہینڈلنگ ٹیم ہے اس پہ بھی سوالات اٹھے کہ اتنی بڑی سیریمنی میں، اور وہ جو الفاظ تھے، یہ لوگوں کا اوپینین تھا کہ اتنی مشکل آپ اوتھ لے رہے ہیں، یہ سادہ الفاظ میں بھی ہو سکتی تھی. اور یہ میڈیا جو پوری ہینڈلنگ، جو پوری ٹیم ہے ایک پرائم منسٹر کے پیچھے، شاید ان کو ایک بہتر گائیڈ کرنا چاہیے تھا وزیر اعظم کو. نہیں وہ تو لکھا ہوا ہے نا، اوتھ تو لکھا ہوا ہے نا. نہیں جو اینک والا کہ آپ اس کو تیار رکھیے گا، یا مطلب اتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز میں. دیٹس عمران خان. یو نیڈ ٹو گو ود سواگ، رائٹ. وہ ایک سیلیبریٹی ٹرنڈ فلنتھراپسٹ ٹرنڈ پولیٹیشین ہے. اور مجھے یقین ہے کہ میں تو خیر پیدا ہوا تھا، لیکن آپ اس کو پیدا نہیں جب وہ اسٹار تھے. میں نے 71 سے ہی از کیرنگ دیٹ اسٹار ڈاؤن. تو وہ خوبصورتی ان کی نیچرل ایبلٹی میں ہی ہے. یو نیڈ ٹو کیپ ہم. یہ ان چیزوں سے مبرہ ہے عمران خان. میں کہ آپ کو بھی ہینڈلنگ، میں تو نہیں کہہ سکتا میں برانڈ ہینڈلر ہوں عمران خان کا، کیونکہ نیچرلی بہت بڑا ماشاء اللہ سے پرسنالٹی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی جو خدا داد اور قدرتی اپروچ ہے ٹورڈز دی لائف، دیٹس دی کنیکٹ وتھ دی پبلک. کہ ایک عام آدمی ہے، مطلب کہ اس نے اپنے آپ کو کیری ہی نہیں کیا اتنا بڑا. وہ ہمیشہ بڑا رہا، لیکن رہا وہ عام انسان رہا. اس چیز سے وہ نکلے نہیں، اور اسی طرح اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں. اور میں کبھی بھی نہ وہ میری بات ہی مانیں گے، اور نہ میں کبھی ان کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ کوئی جو ہے آرٹیفیشلٹی لے کے آ جائیں زندگی میں، کیونکہ یہ عمران خان ہے. عمران خان نے وہی ہونا ہے جو وہ ہیں. وہ بالکل پریٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح ان کے دل میں جو بات ہے یا جس طرح ان کی سوچ ہے وہ بولیں گے. اینڈ دیٹ میکس ہم دی بگیسٹ لیڈر آف دس ٹائم.
So you've heard from Durrani Saab that there's a certain swag about Prime Minister Imran Khan, and they need to handle that swag. And I'm not saying it, this is Durrani Saab saying Yes, it, he that has you need to handle the swag of Prime Minister Imran Khan Exactly. and let him just be. Yes, that's लेकिन दुरानी साहब देखिए इसी पे एक बड़ा बजा एक नुक्ता उठता है, या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कह लें कि ये एक वज़ीर आज़म की प्रिपेयर्डनेस में आता है. बहुत सारी चीज़ें, व्हेन ही इज़ गोना गो स्टेट विजिट्स, व्हेन ही इज़ गोना गो लॉट ऑफ थिंग्स, के थोड़ा सा उनको माइन्यूट डिटेल पे ध्यान देना पड़ेगा, या प्रोटोकॉल डिमांड्स दैट. सो डू यू थिंक ही इज़ अनकम्फर्टेबल विद दैट? नो, दैट्स मैं ये कह रहा हूँ ना कि इट इज़ लाइक यू आर ट्राइंग टू ऑल्टर हिम. तो जब ऑल्ट्रेशन क्रिएट करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑल्टर हो जाती हैं जो कि नहीं करनी चाहिए. मैं नहीं समझता कि इस पाए के लीडर के लिए कोई ऑल्ट्रेशन होना चाहिए. कुछ चीज़ों से वो मुबर्रा हो जाते हैं कि अगर गॉड ऑफ ऑनर में दाएं बाएं अगर देख लेते हैं दैट्स सेम. आप कह रहे कंटेंट पे नज़र रखें, वो क्या डिलीवर कर रहे हैं अवाम को, उस पे नज़र रखें. दैट्स द बॉटम लाइन. मतलब कि मैं नहीं देखूंगा कि जी वो मतलब आई नो क्या कहना होता है, लेकिन हम क्यों कहें, बिकॉज वो मैटर नहीं कर रहा. मैटर ये कर रहा है कि पाकिस्तान को चैलेंज है इस वक्त कि वो इकॉनमी वाइज जो है वर्स्ट क्राइसिस में था जब हम आए हैं. मतलब इससे बुरी सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं थी. मतलब इवन जब ये हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया उस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी जिस स्टेज पे हम थे. इमरान खान ने हमें निकाला उस स्टेज से. उसने अपना वो कॉन्फिडेंस जो उनमें था, जो उनका एतमाद था अपने आप में, अल्लाह मियाँ में जो यकीन, उनका एतकाद जो है, मतलब ईमान की उस लेवल पे है, मैंने उनको देखा है कि जो बड़ा एक्सेप्शनल है. हम जो है अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ इट जितना ईमान मैंने इमरान खान में देखा है, जो मैं रोज़ उनको देखता हूँ, इट्स वेरी रेयर कि आप सोचें और उसके बाद फिर आप बिलीव करें कि हाँ ये हो भी सकता है, और वो हो भी जाता है. तो उनके लिए था कि उस मुश्किल से वो निकाला उन्होंने. तो दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि वो फोकस करते हैं 16 घंटे 15 घंटे 18 घंटे. और ये वो कन्वेंशनल गवर्नमेंट नहीं है. इमरान खान इज़ अ टेक्नोलॉजी सेवी गाय. वो 25 आपको व्हाट्सएप ऊपर नीचे कर देंगे मुझे कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी कर दो. तो ऐसा नहीं है कि वी सी वेरी कन्वेंशनल पुराने जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनको देखते हुए आप इमरान खान को देखेंगे. इमरान खान इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम. ये तो इस वक्त आप लोगों को पता चलेगा कि साल डेढ़ दो बाद कि उन्होंने किया क्या है. इस वक्त जो हम आए ना जी, जो कि आवाम को समझना चाहिए, हम उस वक्त आए हैं जबकि लोगों का पॉलिटिकल क्लास पे एतबार ही नहीं था. एक बंदा पूरी जो है पॉलिटिकल क्लास में जिस पे एतबार है लोगों का, ये एतमाद है, वो इमरान खान था. उसके लिए उन्होंने वोट किया. इस वक्त जो है इमरान खान वो काम कर रहे हैं जो कि इस पूरी मुल्क की एग्जिस्टेंस का सवाल है कि पॉलिटिकल क्लास में वो कॉन्फिडेंस रिपोज करा रहे हैं पब्लिक का बाय रेजिंग द लेवल ऑफ द लीडरशिप. मतलब कि मेरी टीम यहाँ पे मौजूद है, मैं वीकेंड पे आई विल नॉट कीप माई ड्राइवर. ये नहीं कि मुझे ऑथराइज नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं क्यों उसको ओवर टाइम दूंगा, क्योंकि मैं टैक्स पेयर के पैसे पे रह रहा हूँ. ये एहसास जो है इससे पहले किसी ने गवर्नमेंट में 70 साल में नहीं दिया हो. हर एक बंदा हुकूमत में आके ये समझता है कि मैंने ऐशी करनी है. तो वो लीडरशिप का लेवल ये एक नहीं है. ड्राइवर की बात कर रहा हूँ. अच्छा, उस परफॉर्मेंस है, वर्क आवर डिस्क्राइब करेंगे आपको. इमरान खान बताएंगे, अभी पीछे मीटिंग में उन्होंने कहा कि जी बायर विजिट जो है ये वेस्ट ऑफ टाइम है. मैं नहीं समझता इसको फ़ायदा है, क्योंकि आप वर्क आवर लूज़ करते हैं. अभी कैबिनेट मेंबर्स को या सेक्रेटरी लेवल पे या प्राइम मिनिस्टर आज तक कब किसने वर्क आवर्स कैलकुलेट किए हैं कि वर्क आवर्स क्या होते हैं? हाँ, नीचे स्टाफ के लिए होता था कि जी वो फिंगर प्रिंट्स जो है थंब इम्प्रेशन लगाएंगे, आप दफ्तर आया जाया करेंगे, ये वो. लेकिन ही बिलीव्स इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द टाइम. तो वो आपके जो पॉलिटिकल क्लास का लीडरशिप लेवल रेस कर रहे हैं इस वक्त, ताकि अवाम का एतमाद आए. जब एतमाद आएगा तो जो सबसे बड़ा आपका क्राइसिस है इकॉनमी, टैक्स कोई पे नहीं करता, डायरेक्ट टैक्सेशन बहुत कम है, ज़बरदस्ती रियासत टैक्स ले रही है बाई इनडायरेक्ट टैक्स. गरीब आवाम पे टैक्स का बोझ डाल के हम रियासत चलाते हैं. लेकिन इस मुल्क में अगर आप इस्लामाबाद देखें, तमाम सेक्टर बड़े बड़े घर हैं, पूछें कितना टैक्स देंगे, कोई नहीं दे रहा होगा. बिकॉज उनका ख्याल है कि ये सियासी लोग इक़्तिदार में आके हमारे पैसे पे याशी करते हैं. दिस इज़ व्हाट इज़ डूइंग. तो मैं नहीं समझूंगा कि उन्होंने जेब से वो ऐनक निकाल ली तो कर दिया, या उन्होंने लिखा ठीक नहीं है, या फाइन जो उसके जो माइक्रो इंग्रेडिएंट हैं वो देखेंगे. एक्चुअली जो वो काम कर रहे हैं वो जब तारीख लिखी जाएगी तो लोगों को पता चलेगा कितना बड़ा काम वो कर रहे हैं.
اچھا، ایک بڑا انٹرسٹنگ جو یہ آپ بات کر رہے تھے کمیونیکیشن کے حوالے سے، اگر میں تھوڑا سا اگر فوکس کرنا چاہوں کہ آپ نے کہا کہ جو آسٹیرٹی میجرز کو آپ لوگ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ہم نے دیکھا کہ دیر واز سم اسپیشل اپوائنٹمنٹس آن دا میڈیا، جیسے کہ ایک اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن میڈیا افیئرز اپوائنٹ ہو گئے. پھر ہم نے دیکھا ابھی حالیہ ایک اسپوکس مین پھر ایک اور اپوائنٹ ہو گئے ندیم افضل چند صاحب، اور کچھ ان کے لمیٹڈ رولز بھی ڈسکرائب کیے جا رہے ہیں. کچھ آنرری پوزیشنز ہیں، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو ان ٹو دا ریگولر کرٹیک. میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ پرائم منسٹر کی جو میڈیا اسٹریٹجی کے لیے وین یو آر اسپریڈنگ دا میسج سو تھن، تو اٹس باؤنڈ ٹو گیٹ لاسٹ اینڈ مس کمیونیکیشن از باؤنڈ ٹو ہیپن. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری فائر فائٹنگ چل رہی ہوتی ہے. ڈزنٹ دیٹ ویسٹ اے لاٹ آف ٹائم؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ ہے، ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں ریئیکشن جو ہے، مطلب کہ جنرلی آپ ریئیکٹیو اپروچ میں رہتے ہیں. ایک ہے میٹا نیریٹو آپ کا جو کہ ڈیفائنڈ ہے، مطلب کہ ابھی آپ کا جو پرنسپلی نیریٹو کہاں سے ڈرائیو ہوگا، وہ مدینہ کی ریاست سے ہوگا، خطبہ الہ آباد سے ہوگا. سو دیٹس دی کور میٹا نیریٹو جو کہ تحریک انصاف یا عمران خان وڈ اسپیک اباؤٹ اور ورک اباؤٹ. اس کے بعد پھر ریئیکشن آ جاتے ہیں. ریئیکشن تو جو ہے وہ عموماً ہو بھی جاتے ہیں لاس، اور سم ٹائم بڑے آپ کے افیکٹو بھی آ جاتے ہیں. ابھی اس طرح انڈیا پاکستان میں تھا یا فورن پالیسی میں ہے، ہمارا نیریٹو آن ٹاپ آف اٹ رہا، انٹرنیشنلی ایکنالج ہوا. لیکن جب آپ اکانومی میں آ جاتے ہیں تو اکانومی میں اس وقت جو چیلنج ہے نا جی، وہ بڑا سیریس ہے اکانومی کے حوالے سے، نہیں نیریٹو کے حوالے سے، کہ یہ پوری کی پوری سوسائٹی جو ہماری پاکستان کی ہے نا، یہ کچھ ایک مینسکیول گروپ ہے جو کہ لیڈ کیپٹیو لیڈ جو ہمارا جس نے پکڑا ہوا جکڑا ہوا سسٹم کو، وہ تھوڑے ہیں اور ان کا شور بہت زیادہ، جو اوپینین شیپنگ کو انفلوئنس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم کام صحیح نہیں کر رہے. تو وہ نان ایشوز اٹھائیں گے اور اس کو کریں گے، اور ٹھیک ہے سیاست ہے. لیکن کیونکہ آئی سی اٹ کہ دس از دا میچ بٹوین دی اسٹیٹس کو اینڈ اینٹی اسٹیٹس کو. تحریک انصاف جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹس کو فورس تھی جو کہ الیکشن جیت کے آئی. ابھی جو اسٹیٹس کو ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ اینٹی اسٹیٹس کو فورس جو ہے یہ پش کر رہی ہے، بیکاز گورنمنٹ میں ہے، تو دے آر پشنگ دیم بیک، تاکہ جس کے لیے جس مقصد کے لیے ملک بنایا گیا تھا یہ واپس اپنے اوریجنل فاؤنڈیشنز پہ جائے. تو وہ جو میچ کھیلا جا رہا ہے، اس میچ میں جو ایلیٹ ہے اس میں جو اوپینین شیپنگ ہے وہ کیپچر ہوگی. میں ابھی باجوڑ گیا ہوا تھا، باجوڑ اسٹیڈیم کے باہر نوجوان 30 سال سے کم عمر کے اور بزرگ بھی تھے. وہ اگر ان سے کراس سی بورڈ پوچھیں وہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان نے کہا ہے ابھی آپ انتظار کریں، اچھا وقت آئے گا. سو ہی بلیوز ان دیم. تو 3G 4G کا بھی اعلان ہو گیا. تو 3G 4G کے علاوہ ابھی IRI کا سروے جب آیا 57% اپروونگ ہے عمران خان کی ریٹنگ ہے اس وقت. لوگ بلیو کرتے ہیں عمران خان. اچھا، یہ جو لوگ ہیں ان کا کام ہے پیسمزم کریٹ کرنا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں خیبر پختونخوا بھی ہمارے ساتھ یہ ہوا. خیبر پختونخوا الیکشن کیمپین میں 3 ارب روپے خرچے مسلم لیگ نواز نے یہ بتانے کے لیے کہ نیا خیبر پختونخوا نہیں بنا جب تک رزلٹ نہیں آیا. اچھا، پھر انہوں نے جھوٹ بولا کہ جی الیکشن جو ہے انجینئر ہوئے، وہ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز بولتی ہیں. 88% of the IRI surveys have proposed confidence in the election. وہ بھی ان کے دورانی صاحب، لیکن دیکھیں اب وہاں پہ جو KPK میں جو انڈر پاس کی بھی اتنی رپورٹس، اتنی جو پکچرز آتی ہیں جو سامنے، تو اب آپ کمیونیکیٹ تو جو جس طرح مرضی کر لیں، لیکن گراؤنڈ پہ جو ریالٹی لوگ جو فیس کر رہے ہیں، تو اس میں پھر اوپینین بلڈرز کے علاوہ میسز کا بھی تو ایک اوپینین ہے نا کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے یا ایک چیز نہیں ہو پا رہی ہے. سو دین یور کمیونیکیشن اسٹریٹجیز ہیو ٹو ورک ڈبل دین. نہیں دیکھیں، انڈر پاس تو 25 اضلاع میں ایک انڈر پاس ہے نا جس کی آپ ذکر کر رہی ہیں، لیکن 67% آبادی کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے. اسکول آپ نے بہتر کر دیے ہیں. تقریباً 5.5 لاکھ لوگوں کو گھر بیٹھے 15 سے 20 ہزار کمائے ہیں بلینٹری سونامی سے انہوں نے کمائے ہیں. کوئی ایک بندہ یہ نہیں بتا سکتا پورے خیبر پختونخوا میں تقریباً 1.25 لاکھ نوکریاں حکومت سے دی گئی تھیں جو یہ کہہ سکے کہ کسی وزیر مشیر وزیر اعلیٰ کا عمران خان کا بندہ جو ہے سفارش سے بھرتی ہوا. کوئی ایک کانٹریکٹر یہ نہیں کہہ سکتا. ای ٹینڈرنگ سسٹم تھا وہاں پہ کہ ایک کانٹریکٹر نے رشوت دی ہے اور وہ کانٹریکٹنگ دی ہے. اس صوبے میں جو کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں کہا جاتا تھا سب سے کرپٹ صوبہ ہے 2012 میں، اور 2018 میں آپ کی جو یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہماری گورنمنٹ کا نہیں، پچھلی گورنمنٹ میں کہا گیا تھا کہ غربت آدھی سے زیادہ کم ہوئی ہے. تو
ابھی اگر ایک انڈر پاس جو ہے اس میں پانی کھڑا ہو گیا ہے بارش کی وجہ سے, تو جس سے جسٹیفائڈ رپورٹ ہے, میں تو اس کو کانٹیسٹ نہیں کروں گا. ہاں میں بالکل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس کے اوپر کام کریں گے اور اس کو انوگریٹ کریں گے, بہتر کر دیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ کے اوپر کرٹیسائز نہیں ہونا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, میڈیا کا کام ہے کرٹیسائز کرنے کے لیے. لیکن میں آپ کو ایک ڈفرینٹ چیز بتا رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ اینٹی اسٹیٹس کو اور اسٹیٹس کو کی جنگ جو ہے اس میں یہ انڈر پاس میٹر نہیں کر رہا. آپ بیسیکلی یہ ہے انٹیگریٹی آف اے سوسائٹی. یہ ایک اپوزیشن کا ویو پوائنٹ ہے کہ کنٹینر کی سیاست سے خان صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی نیچے نہیں آ رہے. وہ اگر بات جوڑ جاتے ہیں کہ جاتے ہیں تو ہی کیپس ایڈریسنگ دا اپوزیشن پارٹیز اور جن کے کیسز چل رہے ہیں ان کے خلاف. ڈو یو تھنک ایز دا پرائم منسٹر اٹ از امپورٹنٹ فار ہم ٹو کیپ دیٹ ریٹرک آن ان دا ماسز؟ یہی تو میں بات بتا رہا ہوں. آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ پاکستان بننا کیسے ہے. لیکن ان کے خلاف کیسز تو چل رہے ہیں نا درانی صاحب. تو پھر دیکھیں ایک بندہ جس کو کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا, میں نے نہیں, سپریم کورٹ میں جو اس وقت چیف جسٹس ہیں وہ اس بینچ کے حصہ تھے, انہوں نے کہا یہ صادق اور امین نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو ہٹا دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں یو گیٹ اوے. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جی آصف علی زرداری نے سر محلمین کا تھا, جھوٹ بولتے رہے, پھر بعد میں نے آکشن کر دیا, ان کے پیسے بھی تھے اور سب یہ آپس میں کہتے رہے ہیں. وہ ابھی بھی کہتے ہیں میرا نہیں تھا. ابھی بھی ٹھیک. ابھی مجھے بتائیں کہ کسی بھی ویسٹرن ڈیموکریسی میں, اینڈ وی آر اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی مورالٹی ویلیوز وہ بہت ہائی ہیں. کیا ہم اس جھوٹ پہ زندگی گزاریں گے؟ کیوں؟ اور اس کو یوز کریں گے سیاسی طور پہ, یا ہم کہیں گے کہ نہیں ہم سارے کے سارے اکاؤنٹیبل ہیں اس بندے کے لیے جو مجھے پیسے دے رہا ہے یہاں پہ بیٹھنے کے لیے. یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے قوم نے. لیکن وی نو ایگزیکٹلی کہ انہوں نے پیسے بنائے ہوئے ہیں. ایک کرپٹ بندے کے ساتھ عمران خان کیسے ہاتھ ملائے گا؟ اچھا, جو ایک آپ بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹس کو اگینسٹ اینٹی اسٹیٹس کو, تو یہ میکرو لیول پہ اگر سمجھ لیں کہ میکرو لیول پہ یہ ویژن ہے کہ اٹ از ایکچولی یہ ویژن یا یہ چیلنج ہے کہ اسٹیٹس کو کے خلاف جو ہے یہ پارٹی جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور یہ تحریک جو ہے یہ اٹ بور فروشن. تو یہ اگر میکرو لیول پہ رکھ لیں, مائکرو لیول پہ جہاں پہ ایک انڈیویجول افیکٹ ہوتا ہے, تو انسٹیٹیوشنز جو ہے دے ریئلی نیڈ ٹو پل اپ دا ساکس اپ. جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کتنا پیسہ جو ہے وہ صارفین کو واپس ہوگا جو بجا یا جو ناجائز یا غلط جو ہے وہ لوگوں کو گیس کے بلز آئے. اب لوگ رونا تو رو رہے تھے اور اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارا پیسہ جو اس میں واپس بھی ہوگا. تو انسٹیٹیوشنز جو ہے کہیں پہ وہ ایک چیلنج بہت بڑا کریٹ کر رہے ہیں, جو انسٹیٹیوشنز کے اندر بیوروکریسی ہے یا انسٹیٹیوشنز کے اندر جو میل فنکشننگ سسٹمز ہیں. دیکھیں عمران خان جب کنٹینر پہ تھے اور بعد میں جو ایک بات کہتے ہیں, ابھی آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں جب حکمران کرپشن کرتا ہے نا, سب سے پہلے وہ ادارے تباہ کرتا ہے, کیونکہ اس نے خود اپنا بزنس کریٹ کرنا ہوتا ہے. تو جب حکمران انوالو ہوتا ہے اس تمام پروسیس میں, تو اس پروسیس کا پہلا کام ہے کہ انہوں نے ادارہ تباہ کر دیا. وہ دونوں گیس ڈپارٹمنٹ ہے, تو اس میں ان کا کیا قصور ہو سکتا ہے جب وہ ان کو ان کو رکھا اس لیے گیا تھا کہ انہوں نے بینیفٹ کرنا ہے حکمران کو, مجھے آپ کو نہیں, حکمران کو. مہنگی گیس خریدنی ہے, سستی بیچنی ہے. مجھے بتائیں کہ دنیا کا کون سا ملک ہے جو 100 روپے کی گیس لے کے 50 روپے میں بیچیں گے؟ وہ ملک کیسے چلے گا؟ یہ اگر آپ کی سوچ ہو کہ میں نے جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اس کے لیے اگر آپ کا درد نہیں ہے اور آپ مہنگی چیز لے کے سستی بیچیں گے تو ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ وہ بتائیں گے کہ جی ہم نے سبسڈی دے دی ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ جی یار احساس ہونا چاہیے آپ کو, ایک ایک روپیہ خرچنے کا احساس ہونا چاہیے. وہ احساس نہیں ہے. ادارے انہوں نے جان بوجھ کے تباہ کیے ہیں. نائب برباد انہوں نے کیا, ایف بی آر کیا, اس کے بعد ایس سی سی پی کیا, سوئی صدرن, سوئی ندرن, پی آئی اے, اس کے بعد وہ اداروں کو تو ہم مان لیتے ہیں کہ دیر از اے لاٹ آف ورک دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن. لیکن جب اس طرح جب بات ہوگی کہ ٹھیک ہے اب جو ناجائز یا تجاوزات جو بھی جتنے بھی بلز آئے ہیں وہ واپس ہوں گے, تو پھر ایک جو وہ آپ کہہ رہے تھے کہ ایک کیٹیگری ہے جو اوپینین میکرز بن رہے ہیں یا جو کہہ رہے ہیں جی یہ اکانومی میں ہمیں فائدے کی بجائے عام لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے, دین دے اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ. نہیں دیکھیں یہ تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دس از اے اسٹیٹس کو اینڈ اینٹی اسٹیٹس کو. تو جو انوالو تھے اسٹیٹس کو کے ساتھ انہوں نے ہی آپریٹ کیا. عمران خان پولیٹیکل اوپر لیڈرشپ نہیں لے کے آیا نا, نیچے لیڈرشپ تو وہی ہے.
وہ تو فیز آؤٹ ہوگی ود پیسج آف ٹائم. کوئی امریکن ایڈمنسٹریشن ماڈل تو نہیں ہے نا کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ جیت گیا تو اپنا ایڈمنسٹریشن پوری لے کے آ گیا. یہ تو برٹش بیوروکریٹک ماڈل ہے ہمارا ایڈمنسٹریشن کا, پاکستان کا, وہ کمبینیشن ہے بلکہ. And are we slowly moving towards the presidential system? دیکھیں جی, اس جو آپ کا تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے اس میں یہ جو ہمارا بائی کیمرل سسٹم چل رہا ہے, اس میں جو بندہ الیکشن جیت جاتا ہے پھر وہ وزیر بننا چاہتا ہے, اور دیر از ٹنز آف گیو اینڈ ٹیک چل رہا ہوتا ہے. آپ کو الائنسز بنانی پڑی ہیں, پنجاب کو دیکھ لیں. ہاں, تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے اگر ہم نے عوام کی خدمت کرنی, کیونکہ یہ سارا سسٹم تو امیروں کے لیے بنا ہوا ہے. تو جو رپورٹس ہیں کہ اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے یا کچھ اس پہ نظر ثانی, کوئی بھی نہیں, ایسا نہیں, کچھ بھی کبھی ڈسکشن ہوتی ہے کوئی پرائم منسٹر کی میٹنگز میں, کوئی سجیشنز ہیں کہ پریزیڈنشل. جب سے حکومت آئی ہے, حکومت میں ہماری موسٹلی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے آن جو اسٹیٹ بزنس ہے اس کے اوپر ہو رہی ہے. لیکن یہ ڈرائنگ سب کنیکٹڈ ہی ہو گیا نا. اف یور اسٹیٹ بزنس از بینگ امپیڈڈ یا obstructed, تو ایک نیچرل موو ہے کہ آپ بات کرتے ہیں کہ جی لیٹس گو ٹوورڈز انادر سسٹم. نہیں, پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ ریفارم کرتے ہیں ایگزسٹنگ سسٹم کو. پھر جب پہلی تو بات ہے اس کو کیپیسٹیز ایشو ہے نا, سیریس کیپیسٹی ایشو ہیں, سیریس پلاننگ ایشو ہیں, سیریس تھنکنگ ایشو ہے آپ کا. پہلے تو آپ کیپیسٹیٹ کریں گے نا اس 3 ٹیئر کو, کہ آپ سسٹمک لیول پہ آپ یہ کیپیسٹیز لے کے آئیں گے, پھر انسٹیٹیوشنل لیول پہ آپ کیپیسٹیز لے کے آئیں گے. تو یہ جب دونوں آ جائیں گی تو پھر انڈیویجول لیول پہ آپ کی سروس امپروو ہوگی. تو ابھی اس وقت تو آپ سسٹمک لیول پہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ جی آپ کا جو سسٹم پروسیسز ہیں بہتر ہو جائیں, انسٹیٹیوشنلی پروسیسز بہتر ہو جائیں, پھر آپ سوچتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ پہ. تو میرا خیال ہے اٹس ٹو پری میچور فار ٹو ڈسکس ایون دی نیو سسٹم کہ کیا ہو سکتا ہے. اس وقت تو آپ ایگزسٹنگ میں بلڈ آن کریں گے. اچھا, آپ نے جو ایگزسٹنگ ڈیموکریسی کی بات کی, ہم نے دیکھا پنجاب کی اگر بات کر لیں, اور حالیہ جو سارا بہت ایک واویلا کہتے ہیں جو مچا, جو سیلریز انکریز کرنے کے بارے میں وہ بل جو سامنے آیا, تو اتنی اسٹرانگ کمیونیکیشن ٹیم, اور پنجاب جو ہے وہاں پہ پہلے ہی مائکروسکوپ کے نیچے کہ جی چیف منسٹر پرفارم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, بزدار صاحب کے بارے میں ہر اسپیکٹ سے, ہر اینگل سے کوئی نہ کوئی کامنٹ, کوئی نہ کوئی ویو پوائنٹ کہ ان ایکسپیرینسڈ ہیں یا ان کو تجربہ نہیں ہے, یہ سب. اس کے باوجود اتنا بڑا اسٹیپ پنجاب میں ہو جاتا ہے, اینڈ دا پرائم منسٹر ہیز ٹو ٹویٹ اباؤٹ اٹ دیٹ آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ. اب تو اتنی جو کمیونیکیشن اسٹریٹجیز ہیں اور اتنی میٹنگز, ہاؤ کین دا پرائم منسٹر ناٹ ہیو بین اویئر آف اٹ, یا واز ہی اویئر آف اٹ اینڈ ہی ڈنٹ نو دیٹ اٹ واز گونا ہیپن ایٹ دس پوائنٹ. دیکھیں اس میں ایک تو پہلی بات ہے کہ عثمان بزدار صاحب ایک عام انسان ہیں, تو جو بڑے لوگ تھے ان کو ابھی تک ڈائجسٹ نہیں کر پائے کہ جی ایک عام آدمی بھی چیف منسٹر پنجاب بن سکتا ہے, سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر. تو دیٹس دی بیٹر. آپ بھی اور میں بھی ہم عام انسان ہیں, لیکن دیکھیں آپ ایک منصب پر فائز ہیں, آپ کو اپنی ڈیوٹیز کا, اپنی رسپانسبلٹیز کا اندازہ ہے, ٹھیک ہے, میری ایک ڈیوٹی ہے, مجھے بھی اندازہ ہے. تو اب عثمان بزدار صاحب تو ہی از دا چیف منسٹر, دیٹ از اے بگ رسپانسبلٹی. ہاں, تو وہ بھی دیکھیں اس میں ہی از دی چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس. ایک اسٹرکچر اویلیبل ہے جس میں کام ہو رہا ہے, اور اس اسٹرکچر کو اس نے لیڈ کرنا ہے, اور اس کے اوپر ایک پارٹی بھی ہے جو کہ رولنگ پارٹی اور پرائم منسٹر ہے. تحریک انصاف جو ہے کنٹمپریری پالیٹکس کی واحد جماعت ہے جو کہ نان فیملی بیسڈ ہے, تو اس لیے کنٹرول میکنزم اس طرح کے ان پلیس نہیں ہے جس طرح کہ فیملی بیسڈ ہے. مطلب کہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہے تو بہن ہے تو پھر اس کے بھتیجا آ جائے گا, پھر بھتیجیاں آ جائیں گی, پھر ان کے رشتہ دار آ جائیں گے اور پارٹی کنٹرول کریں گے, یا بھائی آ گئے ہیں تو بیٹی آ گئی ہے تو ان کے بھتیجے آ گئے, انہوں نے پارٹی کنٹرول کر لی ہے. ان پارٹیز میں انفارمیشن گیدرنگ بڑا آسان ہے جو فیملی بیسڈ پارٹی, بیکاز ان کا کام ہی کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس میں 36 لوگ ہیں, 36 لوگوں میں عمران خان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. تو انفارمیشن میں نے دینی یا کسی اور باقی 30-35 لوگوں نے جو ڈسکس کیا. عمران خان صاحب نہیں رشتہ داروں کو نہیں آگے لے کر آتے, یہ تو ایک فیکٹ ہے, نوٹڈ فیکٹ ہے, لیکن جو پارٹی کے اندر لوگ ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو پروموٹ کرتے ہیں. جیسے بزدار صاحب کے بارے میں بھی آ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کو لگوایا ہے. پھر ہم نے دیکھا بات یہ ہے کہ ایک سیاسی خاندان میں جس نے ترین صاحب کا تھا یا خٹک صاحب کا, یا اس نے شاید اسد کیسر کے بھائی کی بات ہے, سیاسی خاندانوں میں ایک آدھ بندہ ہو جاتا ہے, لیکن ڈیسیجن میکنگ تو کور کی ہو رہی ہے نا جی. اس میں تو ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, نہ میرا ہے نہ کسی اور کا ہے. ایون تو اگر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں کوئی نہیں ہے, دوسرا بندہ نہیں ہے ان کے پاس, ٹھیک, تو آپ کے جتنے ڈیسیجن میکنگ فورمز ہیں اس پہ تو کوئی بھی ایسی بات نہیں. ہاں
نیچے انہوں نے ٹکٹ دے دی ہے کسی کو، تو میرا خیال ہے کہ ایک پولیٹیکل جو فیملی ہے اس سے ایک یا دوسرے بندے کو آپ دے دیتے ہیں تو اس کو اس طرح موروثیت آپ نہیں کہیں گے، وہ تو ووٹ آؤٹ بھی ہو سکتا ہے، مطلب وہ تو کمپٹیشن کے لیے آ گیا نا جی، کمپٹیشن آ گیا، اس کا بیہیویئر، اس کا وہ جو گرومنگ ہے وہ آ گئی، اور ساتھ پارٹی سپورٹ آ گئی ہے. تو آئی ڈونٹ سی کہ جی کوئی آپ یا ہاں اسٹرکچرلی انجینئر کر رہے ہو نا، جس طرح کور کمیٹی ہے اس کی نون لیگ کی، میرا خیال ہے کچھ 37 لوگ ہیں اور 37 میں سے 31 لوگ ایک فیملی کے ہیں، دین آئی ول سے کہ یہ موروثیت ہے، اور کیونکہ نیچرل نے کنٹرول انوائرمنٹ رکھا ہوا ہے. میری کور کمیٹی میں دوسرا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، مطلب جو سینئر موسٹ ہیں ان کا کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے. سو ڈیسیجن میکنگ از اٹس ویری انڈیپینڈنٹ. تو آپ کیا اس بات کو مانیں گے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی اٹس اے بگ پارٹی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی کے بھی ہیں، جن میں لیڈرز بھی شامل ہیں، پولیٹیکل ورکرز، چلے سیکنڈ ٹیئر ہو گیا، دے آر سم ٹائمز ناٹ آن بورڈ ود دا ویژن، یا وہ کبھی کبھی نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اوپر سے ویژن جو ہے وہ کیا آ رہی ہے سروس، عوام کی سروس کے حوالے سے؟ آپ اگری کریں گے؟ کیونکہ آپ لوگ فائر فائٹنگ تو کرتے رہتے ہیں. عمران خان جو ہے نا ایک سوچ کا نام ہے، عمران خان اس سوچ کا نام ہے جو کہ اپنے سے اوپر سوچتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جو اس کو فالو کرتے ہیں وہ اپنے سے آگے سوچیں، اپنے لیے نہ سوچیں، لوگوں کے لیے سوچیں. آپ تو سم ٹائم ہوتا ہے کہ لوگ اپنے لیے سوچتے ہیں، ایسا نہیں، انسان ہے، انسان سوچتا ہے، اپنے بارے میں بھی سوچتا ہے، اور اس میں وہ سوچ آتی ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں ان کی جو ہے فلاسفی یہ ہے کہ لیڈر وہ بنے گا جو کہ اپنے سے اوپر آگے کا سوچے گا. تو سم ٹائم لوگ ڈیویٹ کر جاتے ہیں، لیکن جنرلی ان پرنسپل اس وقت تحریک انصاف کا موسٹلی جو ہمارے لوگ جیتے ہیں وہ عمران خان کی وجہ سے جیتے ہیں، فیکٹر عمران خان ہے. اور کبھی کبھار ذاتی آپ کا آ جاتا ہے، انٹرسٹ آ جاتا ہے اور ہو جاتا ہے، اور میرا خیال اتنا مارجن دینا چاہیے پولیٹیکل کلاس کو کہ کوئی. تو میں آنیسٹلی اتنا پوچھوں گی، ڈو یو تھنک اٹس اسٹل اے ون مین شو؟ دیکھیں اٹس اے اسٹرگل، یہ تحریک ہے، تحریک جو ہے اس میں ہمیشہ لیڈرز ہوتے ہیں، لیڈر ایک ہی ہوتا ہے، وہ عمران خان ہے. ابھی وہ اسٹرکچر کریٹ کیا انہوں نے، آپ دیکھیں نا، ایک نان فیملی بیسڈ پارٹی نے وفاق میں حکومت بنائی، پنجاب میں بنائی، خیبر پختونخوا میں بنائی، اور کولیشن گورنمنٹ ہے بلوچستان میں. مجھے ذرا پیچھے تاریخ میں بتائیں نا کتنی گورنمنٹ فارم ہوئی ہیں. تو یہ اسٹرینتھ تھی نا سسٹم کی جو عمران خان نے کریٹ کیا. اچھا، اور اسی سے واپس اگر پنجاب اسمبلی بھی صرف تھوڑا سا مجھے پتہ ہے وہ رکا ہوا ہے، بل پاس نہیں ہوا، اس پہ دستخط انہوں نے کہہ دیا، ابھی منع کر دیا، لیکن یہ بھی سنا کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ ان میں تھوڑی سی ہم امینڈمنٹس بھی کر دیتے ہیں. واٹ از دا پرائم منسٹرز ویو آن اٹ؟ کیونکہ ایک سوچ یہ بھی ہے کہ اگر 18,000 تک تنخواہ ہے ایک ایم پی اے کی، اب اس میں اگر کوئی متوسط طبقے کا انسان ہے، اس کے لیے مشکل ہے ٹریول اور یہ، تو کیا اس کو بڑھانا چاہیے؟ وزیر اعظم کی سوچ کیا ہے اس کے بارے میں؟ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں اس وقت ہم آسٹیرٹی پہ ہیں، جب آسٹیرٹی پہ آپ جاتے ہیں تو آپ غریب سے جو ہے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں قربانی، اور اس نظام کی خوبصورتی یہ ہے کہ امیر نے آج تک قربانی نہیں دی، ہمیشہ غریب سے قربانی مانگی ہے. تو یہ پولیٹیکل کلاس جو ہے بائی اینڈ لارج لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی کلاس جو ہے پیسے والی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جب آپ غریب سے قربانی مانگ رہے ہیں تو یہ ٹائم نہیں ہے یہ کام کرنے کا. اینڈ دس از واٹ پرائم منسٹر تھنکس. جو متوسط طبقے سے ہے، جو تنخواہ دار ہے، غریب ہے، جس کے اوپر اس وقت انڈائریکٹ ٹیکسیشن آ رہے ہیں، اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن اس وجہ سے نہیں کہ ہم لگانا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے کہ جو پچھلے حکمران انہوں نے سلیکٹ کی ہے ان کی بری معیشی پالیسی کی وجہ سے ان کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. تو اس میں سب نے قربانی دینی ہے، انکلوڈنگ پنجاب اسمبلی. ٹائمنگ درست ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ تنخواہ کم ہے، زیادہ ہونی چاہیے، کوئی اعتراض نہیں. درانی صاحب یہ بتائے گا کہ ناؤ دیٹ ہی از دا پرائم منسٹر، اب کچھ انہوں نے جو جلسے جلوس کا سلسلہ بھی دوبارہ شروع کیا ہے، تو یہ بتائے گا کہ ہاؤ ڈز ہی پلان ٹو اسٹے کنیکٹڈ ٹو دا پیپل، یا آپ کیا اسٹریٹجی اپنائیں گے کہ وہ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب پاور کوریڈور میں پہنچ جاتے ہیں لیڈرز، یہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی ہوا، یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ایزی ہے کٹ آف ہو جانا، کیونکہ آپ کے ارد گرد ایک گروپ ہوتا ہے اور وہی آپ کو بتاتا ہے جی یس سر ایوری تھنگ از اوکے سر. تو واٹ از یور اسٹریٹجی ٹو میک شیور دیٹ ہی کیپس دیٹ انٹریکشن ود دا پبلک؟ دیکھیے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کا کمپیریزن نہیں ہے باقی لیڈر. میں نے بولا ہے آپ کو یہ ٹیکنالوجی سے بھی بہت زیادہ ہے، اور ان کی جو اپنا ایک ہے نا کلاؤڈ جو ان کا اپنا ہے وہ بہت بڑا ہے کہ اکراس دی ورلڈ ہی نوز پیپل اینڈ ہی از کنیکٹڈ ٹو دیم ایز ویل.
تو اس میں انفارمیشن ان کو آ جاتی ہے. ایک ہے. دوسرا سسٹم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں اگر جینون پولیٹیکل پارٹی ہے, فیملی یا کلان بیسڈ نہیں ہے, تو فیڈ بیک میکنزم آلریڈی ان پلیس ہوتے ہیں. وہ آپ کا جو عہدیدار ہے وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے, فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے جو ایم این ایز ہیں یہ سارے پبلک ریپرزینٹیو ہیں, پلس ان کے پاس ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ایم پی ایز ہیں آپ کے پاس, وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. پھر آپ سول سوسائٹی سے ملتے ہیں, بزنس مین سے ملتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان ان سے نہیں مل رہا. عمران خان سب سے زیادہ بزنس مین سے ملا کیونکہ ایشو اکانومی کا تھا سب سے زیادہ تھا. پھر اس کے بعد وہ اکیڈیمیا سے ملا, جو سوچ بچار ان کی ہے وہ بھی کرتے ہیں. پھر تھنکر سے وہ ملتے ہیں, پھر میڈیا سے ملتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان کو کٹ آف کر دیا, پھر وہ اپنی بھی ایکسپریشن دیتے ہیں. لیکن یوتھ 60% سے اوپر, تقریباً 64% ینگسٹرز پاکستان میں انڈر 30, تو ان کے ساتھ ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو کیپ دیٹ کنیکشن؟ دیکھیں یوتھ جو ہمارا مین ٹرن آؤٹ جو ابھی باجوڑ کا جلسہ جو سب ہم سے پوچھ رہے تھے کتنے لوگ کہاں سے آ گئے تھے, وہ سارے کے سارے بلو 30 تھے. سارے عمران خان کے فین ہیں, فالو کرتے ہیں. یعنی ایکچولی جو یوتھ ہے نا وہ خان صاحب کو نا ایڈمائر کرنے کے علاوہ جو ہے نا آئیڈیلائز کرتی ہے کہ یو نو دی مین دی لیڈر, اس طرح کا آئیڈیلائز کرتی ہے. تو ابھی اس وقت ہم اس فیز میں جس میں ہم نے یوتھ کو ریٹرن کرنا, ٹھیک ہے. کنیکٹیوٹی کے علاوہ سب سے زیادہ ان کے لیے جو ہم نے کہا ہوا ہے کہ جی ہم نے ان کو واپس وہ مرحلات یا وہ سچویشن یا ان کی کریٹ کرنا انوائرمنٹ جس میں وہ اپنے آپ کو بہتر کنٹریبیوشن کر سکیں سوسائٹی کے لیے. تو وہ عمران خان سوچ رہے ہیں ان کے لیے. عمران خان جو ہے ابھی جب باجوڑ گئے ہوئے تھے, میرا خیال ہے سب سے زیادہ خوش باجوڑ میں تھے کہ وہ اپنی پبلک کے بالکل سامنے تھے, ان سے انٹریکٹ کر رہے تھے. اور ہمارے جلسوں میں بڑا زیادہ تو پھر اپوزیشن بہت غلط تو نہیں نا جب کہتی ہے کہ آپ کنٹینر کی سیاست اب ختم کر دیں؟ یو آر سیئنگ ہی انجوائز دیٹ الیکٹرک ایٹماسفیئر. یعنی کنٹینر دیکھیں, اپوزیشن جو کہہ رہی ہے ان کے پاس کہنے کو کوئی ہے نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ مسلم لیگ نواز نے نا پوسٹر بنوائے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کے, اور ہیلی کاپٹر ارینج کیا تھا اور پھینکا تھا انہوں نے اوپر سے نا, لاہور میں پھینکے تھے. کریکٹر ایسوسینیشن کی تھی انہوں نے محترمہ کی اور پھر نصرت بھٹو صاحبہ کی. تو بینظیر صاحبہ didn't want to talk to him, she didn't want to see him after that. ٹھیک ہے. ابھی جب آپ کا کریکٹر لیول یہ رہا ہے, پھر جمائمہ کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر کر دی تھی. آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر ایف آئی آر تھی کہ انہوں نے یہاں سے ٹائل اسمگل کی, پتہ نہیں کون سے اوپر انہوں نے وہ کر دیا. ابھی جب لیول آپ کا یہ ہو, اچھا گفتگو 2013 کے الیکشن کیمپین تو ذرا اٹھا لیں, آپ ان کی گفتگو سن لیں ایک دوسرے کے بارے میں. ہم نے تو نہیں بولا, کیونکہ دیکھیں عمران خان جو ہے وہ لارجر دین لائف کیریکٹر ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کو ہم کہاں سے گرائیں. کرپشن کوئی نہیں ہے, اپ رائٹ انسان ہے, کوئی بزنس نہیں ہے, پبلک سروس کرنا چاہتا ہے, لوگ پسند کرتے ہیں. اب یہ پانچوں چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں, تو رہ کیا جاتا ہے؟ رہ جاتا ہے جی کنٹینر کی زبان بولتے ہیں. تو یہ کیا کرتے تھے, یہ ہمارے لیے کوئی شعر و شاعری کرتے تھے. اور اس وقت پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہے. ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی شامل نہیں, پیپلز پارٹی شامل ہوگی اس کام میں. حالانکہ ابھی تو پیپلز پارٹی اس طرح رہی نہیں ہے, ود این ایکسیپشن آف فیو جو پرانے لیڈر ہیں محترمہ کے ساتھ رہے ہیں, ان کی تو گرومنگ ہی ڈفرینٹ کلاس کی تھی. ابھی جب سے یہ باپ بیٹا آ گئے انہوں نے تو وہ کلاس ہی چھین لی ہے. مطلب کہ ٹھیک ہے ان کو ایڈوانٹیج ہے بائی ورچو آف اوپر جو ول تھی یہ آ گئے ہیں, ابھی انہوں نے بھی کوئی گفتگو کرنا شروع کر دی. تو یہ کیا کہیں گے عمران خان کے بارے میں؟ عمران خان میرا خیال ہے کہ اس وقت انٹرنیشنلی جتنا اور لوکلی جتنی اس کی ایڈمریشن ہے اور لوگوں کا فیتھ ہے, ان کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ عمران خان پالیٹکس میں آئے, کہ لوگوں کا اعتماد پولیٹیکل کلاس میں آنا شروع ہو گیا. اگر عمران خان نہ ہوتا, میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان کو لوگوں نے جوتے مارنے تھے. اس وقت جو فرسٹریشن پبلک کی آئی ہے نا جی, ان لوگوں نے جوتے مارنے تھے, مارنا شروع کر دیے تھے. اگر آپ پیچھے دیکھیں تو لوگوں نے سیائی اور جوتے مارنا شروع کر دیے, کچھ انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوئے تھے. لیکن کیوں؟ فرسٹریشن ہے. آپ ایک سوسائٹی کے ایلیٹس کو پروٹیکٹ کرنے کا سسٹم نہیں چلا سکتے. یہ اسٹیبلشڈ ہے کہ ایک جو ہے منسکیول کلاس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. آپ نے پبلک کے لیے کام کرنا ہے. ابھی آپ آ کے یہ ڈرامہ بازی نہیں کر سکتے. یہ سسٹم اس طرح ڈرامہ بازی سے نہیں چلے گا کہ جی اپنے آپ کے بینک بھرے ہوئے ہیں اور آپ سے پوچھیں گے نہیں, اور آپ کہیں گے جی ہم غریبوں کے. غریب تو کبھی زندگی میں آپ نے غریب ملے ہی نہیں ہیں ان سے. تو ہم نواز شریف صاحب کی اگر ہیلتھ کی بات کریں, ایک ان کا موقف سامنے ہے وزیر اعظم کا, ہمیں پنجاب حکومت کی طرف سے بھی جی ہاسپٹلس بہت ہیں یہاں پہ ہو سکتا ہے, بٹ ڈو یو تھنک دیٹ دا پرائم منسٹر فیلز
any sort of pressure at all from the international side یا جو ملک کے اندر political pressure ہے کہ ان کو علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی جائے؟ I know he's very clear, but do you see that, do you think he feels any pressure at all? پہلی بات یہ کہ عمران خان کو جاننا چاہیے لوگ، عمران خان بالکل پریشر نہیں لیتے، ٹھیک ہے. اپنے آرچ رائیول کے ساتھ انڈیا کے ساتھ وہ کرکٹ کھیلتے تھے انڈیا میں، اور اس زمانے میں آرچ رائیولری بہت زیادہ تھی نا جی، اور وہاں پہ جا کے کھیلتے تو جیت کے بھی آتے تھے. تو ایک تو پہلی بات ہے عوام کو پتہ ہونا چاہیے عمران خان زیرو پریشر لیتے ہیں کسی چیز کے بھی، ٹھیک ہے. ہی لوز دی چیلنجز، جب بھی پریشر میں آئیں گے وہ بہترین ڈیسیجن کریں گے اور کام کریں گے، کوئی پریشر نہیں لیتے. ہاں ان کا پلاننگ بڑا زبردست ہے، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس تمام پروسیس کو نا پولیٹیسائز کر دیا ہے. پولیٹیسائز ایسے کر دیا ہے کہ جی یہ تو پتہ نہیں شاید کوئی ریونج لینا چاہ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ، تو یہ ہو گیا. یہی نیریٹو پیپلز پارٹی بھی بنا رہی ہے. مجھے بتائیں فائزہ، کچھ تقریباً 4,500-5,000 ہزار کرمنل اس وقت بند ہیں اڈیالہ میں. یہ میں نے ایک دن ٹی وی پروگرام میں بھی کہا ہوا ہے، میں نے کہ جی میں تمام میڈیا سے گزارش کروں گا کہ اپنے ڈی ایس این جیز موو کر دیں اڈیالہ اور کوٹ لکھپت اور باقی جیلوں کے سامنے، اور روزانہ ان کی روٹین بتایا کریں گے. سو آج قیدی اٹھ گئے ہیں، گنتی کھل گئی ہے جی، ابھی وہ کھانا کھانے لگے ہیں، ابھی بیٹھنے لگے ہیں. ویسے بہت بیمار بھی ہیں، ہیپیٹائٹس کے پیشنٹس ہیں، they need a lot of care, diabetic ہیں. پوائنٹ از ویری سمپل، پلی بارگین کا آپشن انہوں نے خود انکارپوریٹ کیا ہوا ہے لاء میں. پیسے دیں جائیں. ایک میرا آخر میں یہ سوال ہوگا کہ میڈیا کی طرف سے ایک یہ، کیونکہ جو کچھ میٹنگز جرنلسٹ کے ساتھ اینکرز کے ساتھ رہتی ہیں، اس میں کچھ ہاؤسز، کچھ میڈیا ہاؤسز کا یہ بھی شکایت ہے کہ کچھ میں ہم کو نہیں بلایا جاتا، ہم شاید فیوریٹس نہیں ہیں یا ہم کو نہیں پسند کیا جاتا. تو آپ کے کچھ فیوریٹس ہیں پی ٹی آئی کے یا اس گورنمنٹ کے؟ عمران خان وہ لیڈر ہے اور میں وہ بلیسڈ میڈیا ہینڈلر ہوں جس کی سب سے آسانی یہ ہے کہ کبھی نہیں پوچھتے کس کو بلایا ہے اور کیا سوال پوچھنا ہے انہیں. ہی از پریپیئرڈ فار آل دی کویسچن. 9 اینکرز نے اکٹھا انٹرویو کیا، وہ 9. مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ میں لوگوں نے ایک کا سوال دیتے وہ 25 دفعہ ایڈٹ کرایا، 50 دفعہ، اور ڈانٹیں پڑی ہوئی ہیں اور لوگوں کے کیمرے لیے گئے ہیں. وہ 9 اینکرز کو بٹھا کے ہم نے ان کا انٹرویو کروایا. لیکن وہ 9 آپ لوگوں نے سلیکٹ کیے نا، سب اکراس دا بورڈ، سب چینلز تو نہیں آئے تھے، کچھ چینلز نہیں بھی آئے تھے جی. جو ٹاپ چینل سے اگر کوئی خود ہی وہ چینل دیکھتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں نہیں بلایا، تو نیچرلی آپ جائیں گے نا کہ جو ویورشپ پہ جائیں گے نا، ویورشپ بیس پہ سارے چینل سے ریپرزنٹیشن تھے. بہت شکریہ آپ کا درانی صاحب. ویو ہیڈ این ان ڈیپتھ ڈیٹیل جو وزیر اعظم صاحب کی جو کمیونیکیشن اسٹریٹجیز کے حوالے سے. افتخار درانی صاحب جو ہیں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن میڈیا، لیکن یہ بہت پہلے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ وابستہ ہیں. جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے، ہی واز ہیڈنگ دا سینٹرل جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے. اور یو ہرڈ اٹ فرام ہیم. میرے خیال سے اس میں ریکیپ کرنے کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہے. آپ نے خود سن لیا ہے کہ اسپیچز جو ہیں وہ اٹس اے ٹیم ورک، وہ امپرومپٹو پڑھنا چاہتے ہیں. میرے خیال سے بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال ہے. ہیونگ انٹرویوڈ دا پرائم منسٹر مائی سیلف مینی ٹائمز، آئی ڈو نو دیٹ ہی از این ایکسٹمپور اسپیکر. تو آئی کمپلیٹلی اگری ود درانی صاحب. اسٹے فوکسڈ اینڈ کیپ واچنگ فوکس ود فائزہ. اگلے پروگرام تک اللہ حافظ.